آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 19واں باب، اس کی 30ویں آیت۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام میں کے لیے جو خداوند نے آج ہمیں کلام بخشا ہے۔ سب سے پہلے اس میں سے 2 چیزیں ہم آج خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ تمام ہوا۔ ایک ایسا کام جو شروع کیا گیا تھا وہ تمام یسوع مسیح نے کیا۔ اس کا بلند آواز سے خداوند یسوع مسیح نے اس کا اقرار کیا کہ جو کام میں نے شروع کیا تھا میں اس کو ختم کر رہا ہوں، اور یہ آخری کام ہے جو میں کہ پورا کر رہا ہوں زمین کے لیے، انسانوں کے لیے۔ وہ کیا کام تھا وہ ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 3واں باب، اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہاں پہ لکھا ہے وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ خدا نے یہاں پر وعدہ کیا کہ ابن آدم زمین پر آئے گا اور وہ کچلے گا۔ اب یہ ایک کام تھا جو کہ خداوند یسوع مسیح کے سپرد خدا باپ جو ہے، خدا اپنے بیٹے کو بخش رہے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب، اس کی 29ویں آیت۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہاں پر واضح طور پر یوحنا بپتسمہ دینے والا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ خدا کا برہ ہے جس نے ہمارے تمام انسانوں کے گناہ جو ہے وہ اپنے اوپر اٹھا لینے ہیں۔ تو اس وقت پیدائش کی کتاب میں کہا گیا تھا کہ ابن آدم آئے گا۔ اس کا مطلب ابن آدم کون ہے؟ یسوع مسیح ہے، جس نے گناہ جو ہے اپنے اوپر اٹھا لینے ہیں اور کیا کرنا ہے؟ ابلیس کا سر کچل دینا ہے۔ اس بات سے واضح ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی وہ برہ ہیں جس کا وعدہ خدا نے انسانوں کے ساتھ باندھا کہ وہ تمہارے لیے شیطان کو کچلے گا اور تمہارے گناہوں کو اٹھا لے گا، اور پھر سے بحالی ہمارے لیے ہوگی۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بائبل مقدس میں یہ گواہی دی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر کہا کہ تمام ہوا، اس کا مطلب ہے کہ جو خدا باپ نے خداوند یسوع مسیح کے کام سپرد کیا تھا، جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر تمام گناہوں کو لے لیا تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا اور اپنی جان دے دی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب، اس کی یہاں پر بھی 11ویں آیت میں یسوع مسیح نے خود سے، یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 11ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے خود گواہی دی اور انہوں نے کہا، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنی جان دیتا ہوں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ کہ جو کام جو ہے خدا باپ نے ان کے سپرد کیا، اس کو انہوں نے کہا کہ میں اس کو پورا کرتا ہوں۔ ہم 17ویں آیت میں اس کو اور کنفرمیشن اس کی دیکھیں گے۔ لکھا ہے، باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لوں۔ تو یہاں پر باپ کیوں خوش ہو رہا ہے؟ کیونکہ باپ نے خداوند یسوع مسیح کے سپرد ایک کام کیا ہے کہ یہ تو نے کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے مریم کے پیٹ میں ڈالا، اور جب وہ 33 سال کا ہوا تو جب انہوں نے ساری پریچنگ کر لی، منادی کر لی، تو خداوند یسوع مسیح نے جو کام باپ نے ان کے سپرد کیا ہوا تھا یہاں پر اپنی جان دے کر، کیونکہ خدا باپ نے اسی لیے بھیجا تھا کہ خداوند یسوع مسیح ہم سب انسانوں کے لیے گناہوں کی خاطر کیا کریں؟ اپنی جان دے دیں۔ تو جب یسوع مسیح نے اپنی جان دے دی تو یسوع مسیح نے یہاں پر خود اقرار کیا کہ میں جو ہوں اپنی جان دیتا ہوں، اور اب میں مر رہا ہوں، وہ کام جو خدا باپ نے میرے سپرد کیا میں نے اس کو مکمل کیا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مکمل تابعداری کی اور جو کام دیا گیا تھا اس کو پورا کیا۔ اور آگے لکھے، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ اب جان دے دینا بہت آسان کام ہے کیا؟
کیا مر جانا بہت آسان کام ہے؟ ہم سب سے پہلے عام موت کو دیکھتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، عام انسان جب وہ پیدا ہوتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ اس نے مر جانا ہے، اس کا ایک وقت ہے، وہ خواہ بیماری سے مرے، ایکسیڈنٹ سے مرے، کسی بھی تکلیف سے مرے، لیکن ہم سب اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ زندگی جو ہے وہ وقتی دی ہوئی ہے اور ہم نے مر جانا ہے۔ لیکن کیا جب موت ہمارے پیارے کی یا عزیز کی ہوتی ہے تو ہم اس دن بہت خوشی مناتے ہیں؟ جب وہ مرتا ہے، کوئی بھی ہو، وہ آپ کا بوڑھا باپ ہو، بوڑھی ماں ہو، یا آپ کی بیوی ہو، آپ کا شوہر، آپ کے بچے ہوں، بہن بھائی ہوں، یا کوئی بھی آپ کا عزیز ہو، آپ کا پیارا ہو، کوئی آپ کا دوست ہو، کوئی جاننے والا ہو، تو جب وہ مر جاتا ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو کیا ہم بہت زیادہ خوشی مناتے ہیں یا ماتم کرتے ہیں؟ ہم سب ماتم کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے پیارے کو کھو دیتے ہیں تو ہم ماتم کرتے ہیں۔ ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا پیارا ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو ہم کتنا ہی دکھی ہوتے ہیں۔ اس سے سب سے پہلے ہم خدا باپ کی محبت کی گہرائی کو جانیں گے کہ خدا باپ ہم سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ جب خدا باپ نے جب دیکھا کہ دنیا پر، ہم انسانوں پر ابلیس کا، موت کا، گناہ کا اختیار آ گیا ہے اور اب ہم مر جائیں گے، تو خدا باپ نے اتنی محبت رکھی کہ ایک کام جو ہے وہ اسی وقت اپنے بیٹے کے سپرد کر دیا۔ پیدائش کی کتاب کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ اسی وقت خدا نے ایک فیصلہ کر دیا کہ میں اپنے بچوں کو، انسانوں کو اس میں سے نکالوں گا، موت میں سے نکالوں گا۔ لیکن اس کے پیچھے صرف ایک ہی چیز ہمارے سامنے نظر آتی ہے، ابن آدم، خدا کا اپنا بیٹا۔ دیکھو وہ خدا کا برا، یعنی خدا نے اس وقت اپنے بیٹے کی جدائی کو اور موت کو نہ دیکھا بلکہ ہماری موت کو آگے رکھا۔ یہ ایک باپ کے لیے، اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم ماں باپ ہوتے ہوئے اپنی اولاد کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ہمیں وقت سے پہلے پتہ چل جائے کہ ہماری اولاد نے مر جانا ہے اور اس کو بیماری ہے، کوئی ایسا کینسر ہے، برین ٹیومر ہے، یا کوئی ایسی تکلیف ہے، یا یہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے اور اس نے مر جانا ہے اور اس کے دن کم ہے اور اس نے ختم ہی ہو جانا ہے، تو اس دل پر، ماں باپ کے دل پر کیا بیتی ہے، یہ ہم سب محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا بچہ جو ہے وہ سروائیو کر جائے، زندہ رہ جائے، تندرست ہو جائے، ٹھیک ہو جائے۔ ہم ہاسپٹلس کے چکر لگاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم علاج کے لیے اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں، ادھار تک لیتے ہیں، زیادہ مزدوری بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈبل جابس بھی کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ کیا کر سکیں، اپنے بچے کی جان کو بچا سکیں۔ لیکن جہاں پر میں جو دنیاوی محبت ہم دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اس کے الٹ میں نے خدا باپ کے اندر یہ محسوس کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کی بجائے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا باپ ہم سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ خداوند یسوع مسیح سے وہ محبت نہیں رکھتے۔ وہ خداوند یسوع مسیح سے بہت محبت رکھتے ہیں، بے انتہا محبت رکھتے ہیں، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ میرے ان بچوں کو بچانے والا صرف ایک ہی ہے، جو میرا اپنا اکلوتا بیٹا جو مجھ میں سے نکلتا ہے وہ فتح یاب ہوگا۔ کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی فتح کی آواز خداوند یسوع مسیح نے خود ماری، اور خداوند نے نعرہ لگایا کہ میں نے یہ تمام کر دیا، اور سر جھکا کر جان دے دی، کہ جو کام خود کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا، خدا باپ کو یقین تھا کہ میرا بیٹا اس کو پورا کر سکتا ہے۔ وہ پاک تھا، پاک ہے، اور اتنے دکھوں میں سے نکل کر بھی پاک ہی رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا یہ اکلوتا بیٹا میرے باقی لے پالک بچوں کو بچانے کے لیے نیچے جائے گا، اور ضرور اپنا کام پورا کر کے
میرے خاطر، میرے بچوں کی خاطر یہ اپنی جان دے دے گا۔ تو جب کوئی آپ سے جدا ہو جاتا ہے، جب آپ کا کوئی مر جاتا ہے، تو آپ بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہو، آپ بہت زیادہ دکھ محسوس کرتے ہو۔ تو خدا باپ ٹھیک ہے، وقتی طور پر جب خدا نے اپنا فیصلہ دے دیا کہ میرا بیٹا قربان ہوگا، مرے گا، زمین پہ آئے گا، دکھ اٹھائے گا، اس وقت خود اسے لے کر خدا باپ کی، جب تک کہ خداوند یسوع مسیح زندہ نہیں ہوگے، کیا کیفیت ہوگی، کتنا درد ہوگا، کتنا دکھ ہوگا، کتنی اندر تڑپ ہوگی، یہ ہم ماں باپ اپنے اولاد کے لیے جب یہ محسوس کرتے ہیں تو یہ ہم جان سکتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے خدا باپ کی کتنی زیادہ محبت، الفت اور ہمارے لیے رحم اور بھلائی اور شفقت چھپی ہوئی ہے، آج ہم اس کو محسوس کریں کہ خداوند یسوع مسیح کو بھیج کر خدا باپ نے کتنا زیادہ دکھ اٹھایا اور کتنا زیادہ وہ تڑپتے رہے ہوں گے کہ اب میرے بیٹے نے زمین پہ جانا ہے، اب وہ جا چکا ہے، اب وہ میرا بیٹا جو ہے انسانوں کے ہاتھوں دکھ اٹھائے گا، جن انسانوں کی وہ مدد کرنے گیا۔ یہ اور زیادہ تکلیف اور دکھ دہک ہے کہ جن لوگوں کو بچانے میرا بیٹا جا رہا ہے وہی میرے بیٹے کو ماریں گے اور قتل کر دیں گے، تو بھی خدا باپ نے یہ ساری باتیں ہماری محبت کے لیے اور پیار کے لیے برداشت کی۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب، اس کی 12ویں آیت: مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ آمین۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خداوند یسوع مسیح ہے وہ ہمارے ایسے مالک ہیں کہ جب ہم یہاں پر ایک بات دیکھتے ہیں کہ بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، جو وفادار نہیں، اس کلام میں ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، لیکن جہاں پر ہم مسیح یسوع کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھاگتا نہیں، یسوع مسیح بھیڑوں کو چھوڑ کر نہیں بھاگا۔ لیکن جو مسیح یسوع کہ ہم جو رویہ اس کے علاوہ ہم رویے کو سیکھتے ہیں کہ جو بھیڑوں کی، انسانوں کی یا کسی بھی شخص کی فکر نہیں کرتا، وہ جلد اس کے دکھ میں، تکلیف میں اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ بے شک وہ مرے، بے شک وہ دکھ اٹھائے، وہ روئے، تڑپے، اس کو اس کی کوئی پرواہ اور فکر نہیں ہوتی، اور وہ کیا کرتا ہے، بآسانی اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور مڑ کے بھی نہیں دیکھتا کیا وہ خوشحال ہے، کیا وہ اس پرابلم میں سے نکلا ہے، کیا وہ اس تکلیف میں سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ محبت سے خالی ہے، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں نے اس وقت اس کی مدد کی تو بھیڑیا مجھے بھی کھا جائے گا۔ لکھا ہے بھیڑیے کو دیکھ کر، جب اس بھیڑیے کو دیکھنے کا مطلب ہے تکلیفیں، پریشانیاں اور ایسا دشمن جو اس کو بھی پھاڑ سکتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دیتا ہے جن کے پیچھے کوئی دشمن، کوئی خون کرنے کے لیے یا کوئی بڑی مصیبت یا مشکل دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں نے اس وقت اس کا ساتھ دیا تو جو اس کے دشمن ہیں وہ میرے بھی ہو جائیں گے، تو وہ بھیڑیے کو دیکھتا ہے، دشمنوں کو دیکھتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو اس کی مدد کرنے کے باعث مجھے بھی تکلیف اٹھانی پڑے اور وہ ساری مجھے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ 13ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کیا کرتے ہیں، اپنے باپ کے کہنے پر ہمارے لیے جان دیتے ہیں۔ لکھا ہے کوئی اسے مجھ سے، 18ویں آیت ہے، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے، یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ یہ باپ ہے، خدا باپ ہے، جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جان دیں گے، اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جان دیتا ہوں اور میں خوشی سے دے رہا ہوں، کوئی مجھ سے اس کو چھین نہیں رہا، کوئی مجھ سے زبردستی نہیں لے رہا، میں بھی اپنے باپ کی محبت
جو وہ تم لوگوں سے رکھتا ہے اس میں شامل ہوں، اس میں پورا پورا شریک ہوں۔ جیسے خدا باپ آپ سے محبت رکھتے ہیں اسی طرح میں رکھتا ہوں، میرے سے کوئی زبردستی نہیں لے رہا، میں راضی ہوں، میں شامل ہوں اس محبت میں، اور میں نے کیا کرنا ہے، اپنی جان تم لوگوں کے لیے دینی ہے، کیونکہ میں بھیڑوں کی فکر کرتا ہوں۔ اب فکر کیا تھی ہم یہ شروع میں دیکھ چکے ہیں کہ سر کو کچلنا تھا، اور ہم یہ جانتے ہیں بائبل مقدس کے مطابق کہ ہم انسانوں پر حوا اور آدم کی وجہ سے گناہ کرنے کے باعث شیطان کا اختیار، گناہ اور موت ہمارے اوپر آ چکی۔ اب اس کو کچلنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو باپ نے بھیجا۔ اب فکر کیا تھی کہ یہ گناہوں میں سے نکل جائیں۔ اب یہ فکر یہ تھی کہ میں ان کو چھوڑ کر بھاگوں نہ، میں ان کو اس میں سے نکالوں، میں ان کو بچاؤں، ابلیس سے بچاؤں، ہمیشہ کی موت سے بچاؤں، گناہ جو ان کے اوپر آ گیا ہے اس میں سے ان کو نکالوں، چھڑاؤں، نجات دوں۔ تو یسوع مسیح اور خدا باپ بھاگے نہیں کہ اگر میں ان کے پیچھے جاتا ہوں تو شیطان جو ہے وہ میرے بیٹے کو بھی آگے سے کیا کرے گا، کاٹے گا۔ یہ ہم خداوند کے کلام میں سے پھر سے پیدائش کی کتاب میں سے دیکھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 15ویں آیت جو میں پہلے ہی پڑھ چکی ہوں، لکھا ہوا ہے اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ جب آپ شیطان کے سامنے جاؤ گے، کسی بھیڑیے کے سامنے جاؤ گے، جب آپ شیر کے سامنے جاؤ گے، کسی دشمن کے سامنے جاؤ گے تو وہ پلٹ کے آپ پر وار کرے گا۔ اب ہم یسوع مسیح کی صفت کو، خدا باپ کے اس رویے کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر ہمیں چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ بھیڑیا آ رہا ہے، ابلیس آ رہا ہے، شیطان آ رہا ہے، بدروہیں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، دکھ آ رہے ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، تو خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح ہم اسے کیفیت میں چھوڑ کر نہیں جا رہے، بلکہ ڈھال بن کے آگے کھڑے ہو گئے۔ کیسے؟ صلیب کی صورت میں، اپنی جان دینے کی صورت میں۔ کیونکہ اب یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ وہ سر کو ابلیس جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، کاٹے گا۔ کیسے کاٹا؟ کہ جب ہم اس کو اس طرح سے سیکھتے ہیں کہ جب آپ کے آگے ایک شیر آ جائے اور آپ نے کسی بچے کو جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اس کو آپ نے بچانا، یا آپ کی اولاد ہے، اگر شیر آ جائے، بھیڑیا آ جائے، کوئی بھی جانور آ جائے، خونخوار جانور آ جائے، تو ماں باپ کیا کریں گے، اس کے آگے کھڑے ہو جائیں گے کہ جی اس کو، میرے بچے کو کچھ نہ ہو، کیونکہ اس ماں باپ میں دل ہے، وہ مزدور نہیں ہے۔ مزدور کا مطلب ہے وہ اجنبی جس کے دل میں اس شخص کے لیے محبت نہ ہو۔ مزدور کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ایسا شخص جو آپ کو پیار نہیں کرتا، آپ کو نہیں جانتا۔ مزدور وہ جس کا دل محبت سے خالی ہے، جو آپ کو پیار نہیں کرتا، جو آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، جو آپ کی مشکل میں، آپ کی تنگی میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ اور جب یہ دیکھے گا کہ آگے کوئی ایسا دشمن، ایسا خونخوار انسان کھڑا ہے یا جانور کھڑا ہے جو اس دوسرے شخص کو بچاتے ہوئے آپ کو بھی پھاڑ ڈالے گا، تو وہ یہ خطرہ دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ لیکن ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اور خدا باپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس خونخوار جو ہے ابلیس ہے، جو گناہ سے بھرا ہوا ہے، جو گناہ ہے، جو خود شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے وہ خود گناہ ہے، شیطان گناہ ہے۔ اور جب کیا کرتا ہے کہ یسوع خدا باپ کو پتا ہے کہ اگر میرا بیٹا، میرے دوسرے لے پالک بچوں کو جن کو میں نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اگر ان کو بچانے کے لیے میرا بیٹا سامنے کھڑا ہوتا ہے اور آگے گناہ ہے، تو خدا میرے بیٹے کو اس گناہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حالانکہ خدا باپ پاک ہیں اور ان کا بیٹا بھی پاک، وہ گناہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو خطرہ ہے، یہ تک خدا باپ نے اور یسوع مسیح نے لینے سے انکار نہ کیا، اور لکھا ہے کہ وہ اسے کاٹے گا۔ کیا کاٹ رہا ہے؟ گناہ یسوع مسیح کے اوپر ہمارے چلے گئے۔ اس بات کی وضاحت ہم لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اس کی 42 آیت میں دیکھتے ہیں۔ اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال لے، تو بھی میری مرضی نہیں
बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो, आमीन। खुदावन का शुक्र है इस कलाम के लिए। यहाँ पर वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि खुदावन यीशु मसीह जब उस भेड़िए को, उस शैतान को, अबलीस को, गुनाह को, मौत को अपने ऊपर आने से पहले ये खुदा बाप से दरख्वास्त कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि ये प्याला मुझ पर से टाल दे। इसका मतलब है कि यीशु मसीह जो हैं वो पाक हैं और वो किस बात से डर रहे हैं? गुनाह से। वो गुनाह को देख भी नहीं सकते, ना तो वो जिस्मानी मौत से घबरा रहे हैं, ना जिस्मानी तकलीफों से जो वो सलीब पर उठाने वाले थे, या उन कोड़ों से जो उनको लगने वाले थे, ना तो वो उनसे घबरा कर ये कह रहे थे कि ये प्याला मुझ पर से टाल दे। वो प्याला गुनाह का प्याला था जो यीशु मसीह पीने को थे, और वो दरख्वास्त कर रहे थे कि गुनाह जो है वो अब आने वाला है, उससे वो दुआ कर रहे थे। इसका मतलब है कि खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह दोनों जो है वो इस गुनाह को भी हमारी खातिर अपने ऊपर, बाप जो है वो अपने बेटे पर लाद रहा है, और वो उसको काटने का मकसद ही, मतलब ही ये है कि वो क्या काटेगा कि गुनाह जो है वो हमारे ऊपर, जो हमारे गुनाह है वो यीशु मसीह ऊपर ले लेंगे। अब हम इसको ये देखते हैं कि ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। यीशु मसीह ने हमारे तमाम गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया। आप ये इससे ऐसे सीखें कि 2 बैग्स हैं, 2 टैची हैं। उनमें से एक टैची जो है हम इंसान हैं, बैग जो है एक इंसान है, और हम सब इंसानों का एक बैग है, और यीशु मसीह दूसरा बैग। एक बैग जो इंसानों का है, जो गुनाह से लदा हुआ है और जिसमें मौत आ चुकी है, और एक बैग जो कि खुदावंद यीशु मसीह है, जिसमें गुनाह का कोई नामो निशान नहीं है, वो खाली है। अब जो गुनाह से भरा हुआ बैग, यानी हम इंसान हैं, खुदा ने ये फ़ैसला किया कि ये तमाम गुनाह जो हैं वो मैं इस बैग में से निकाल लूँ, क्योंकि जब इस सारे गुनाह निकाल लूँगा तो इनको मौत में नहीं, इस बैग को जलाया नहीं जाएगा। वो क्या करते हैं कि तमाम सारे गुनाह और मौत उठाकर दूसरे बैग में ट्रांसफ़र कर देते हैं, निकाल कर डाल देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह जब ये कह रहे हैं कि ये प्याला मुझ पर से टाल दो, तो ये जो बर्रा हमारी खातिर कुर्बान हो रहा है, इस बर्रे को शैतान कैसे काटा जा रहा है कि शैतान उन यीशु के आगे है और हम यीशु के पीछे हैं। अब यीशु मसीह हमें बचा रहे हैं, और तमाम जो शैतान है वो पूरा का पूरा जो गुनाह है यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, उस बैग में डाल दिया। अब सारा कसूर जो है, कसूरवार कौन बन गया? यीशु। सारे गुनाह यीशु पे आ गए। लानती कौन बन गया? यीशु। और हम लोग जो पीछे खड़े हैं, शैतान का कोई वार अब हम पर नहीं है। अब जो बैग है वो खाली होकर दूसरे बैग में डाल दिया गया। अब कसूरवार लानती कौन सा बैग बन गया? जो बैग में गुनाह है। अब उस बैग में गुनाह है तो मरेगा कौन? अब वो बैग। मौत किसको मिलेगी? जिसमें गुनाह होगा। अब यीशु पर सारे गुनाह आ गए, तो मरा कौन हमारे लिए? यीशु। तो लिखा हुआ है कि सर झुकाकर अपनी जान दे दी। काम क्या था जो तमाम किया? गुनाह ऊपर लेने का, ट्रांसफर करने का। हम इंसानों के गुनाह को अपने ऊपर ले लिया। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह ने अपना काम पूरा कर दिया। पहली बात जो मैंने की थी कि आज हम इस आयत में से 2 बातें देखेंगे। तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। तमाम क्या किया कि खुदा बाप ने कहा कि ये सर को शैतान के कुचलेगा। कैसे कुचला? कि सारे गुनाह जो थे हमारे अपने ऊपर उठा लिए, ये तमाम कर दिया। सर कैसे झुकाकर जान दे दी कि जब गुनाह उनके ऊपर आ गए तो गुनाह की मजदूरी मौत है, और उन्होंने मौत भी ले ली। अब हमारा बैग गुनाह से खाली है और हम पीछे हैं। हमने भेड़िए को देखा जो हमारी तरफ आ रहा था, जो आदम और हवा पर ऑलरेडी हमला कर चुका था और उनको बाग़ अदन से निकाल दिया गया था और खुदा बाप से जुदा हो चुके थे। ये शैतान का हमला हम इंसानों पर था।
لیکن اس کے بیچ میں یسوع مسیح آ کھڑے ہوئے. خدا باپ نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیج دیا. یہ ان کا فیصلہ تھا. یسوع مسیح نے اس کام کو تمام کیا, اپنی جان دی, اور جو گناہ تھا وہ اپنے اوپر لے کے, سزا کو اپنے اوپر لے کے ہمیں بری کر دیا. یہ خداوند یسوع مسیح کا جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جو جان دی ہے, اس کے پیچھے خدا باپ کی کتنی محبت ہے, اور خداوند یسوع مسیح کی کیا قربانی ہے کہ خداوند یسوع مسیح گناہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے, لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے تمام گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا دیا. اب ہم جو اس بات پر, اس بھید پر, اس مکاشفے پر, اس سمجھ پر, اس علم پر, اس دانائی پر, اس خدا کے فیصلے کو, اندیکھے کو, جو آپ نے نہیں دیکھا, مگر ہم اس پر ایمان رکھیں اور اس بات کی امید رکھیں کہ اب ابلیس ہمارے آگے کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارے آگے کھڑے ہیں. ہمارے اور شیطان کے درمیان میں یسوع مسیح آ چکے ہیں. اگر ہم اس بات پہ ایمان رکھیں کہ خدا باپ نے واقعی جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے ہمارے لیے کیا ہے, اگر ہم اس پہ ایک حقیقی طور پر, یقینی طور پر بھروسہ رکھتے ہیں, تو ہم کیا کریں گے, یسوع مسیح کے خون کو جو یسوع مسیح نے بہایا, اگر ہم اس بات پہ ایمان رکھیں کہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اور ہماری خاطر اب وہ مر گیا ہے, میں نہیں مروں گا, اگر ہم اس پہ ایمان رکھ لیں, تو ہم خدا باپ کی وہ محبت جو خدا باپ ہم سے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم لوگ نہ مریں, تو ہم لوگ اس حقیقت, اس سچائی اور اس فضل اور اس گہری مکاشفہ اور اس گہرے بھید کی وسیلہ سے ہم لوگ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے بچ سکتے ہیں. تو آج خداوند یسوع مسیح کی اس بھید کو سمجھ کر ہم نے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو سمجھنا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں, خداوند نے ہماری خاطر جان دی ہے. ہم چھوٹا سا, میں اور بھی آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں پر جب خداوند نے کس طرح سے اپنے دکھوں کو صرف ہم یہ کوڑے دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کوڑے کھائے ہیں ہماری خاطر, صرف کوڑے کھانا, ایک زخم لگنا, اور جتنے زخم خداوند یسوع مسیح کو لگے ان میں سے خون نکلتا تھا, یہ آسان کام نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح کے کانٹوں کا تاج پہنایا گیا, یہ آسان کام نہیں تھا. خداوند یسوع مسیح نے صرف اپنے اوپر گناہ جو ہے وہ تو لیے, لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کے پیچھے کتنی تکلیف روحانی طور پر ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی تکلیف اٹھائی کہ وہ گناہ کو اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے, کیونکہ وہ پاک ہیں اور پاک ہی رہیں گے. اور یہ تمام دکھوں میں سے جو جسمانی ان کے اوپر ہوئے اور روحانی بھی ہوئے, ان دونوں دکھوں کے وجہ سے بھی خداوند یسوع مسیح نے گناہ نہ کیا, وہ پاک رہے. یہی خدا باپ کو یقین تھا کہ میرا بیٹا اس میں سے نکل جائے گا, لیکن یہ آسان کام نہیں تھا. آج اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی اس محبت کو, خدا باپ کی محبت کو سمجھتے تو یسوع مسیح کا ایک ایک کوڑا محسوس کریں, خداوند یسوع مسیح کو جو کیل ٹھونکے گئے اس کو محسوس کریں. ان دکھوں میں کیسے ہم شامل ہو سکتے کہ جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ اپنی صلیب اٹھاؤ. خداوند یسوع مسیح کے اگر آپ آج یسوع مسیح کے دکھوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا یہ مقصد ہے, خدا باپ کا یہ مقصد ہے کہ آپ اس میں سے, ان گناہوں میں سے نکل آؤ, تو آپ بھی یسوع مسیح پر ایمان لا کر آج یسوع مسیح کی طرح آپ بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں یسوع مسیح کی طرح دکھ اٹھاؤ, صلیب کو اٹھاؤ جیسے یسوع مسیح نے اٹھایا, تاکہ خدا باپ کی مرضی پوری ہو. جیسے خدا باپ کی مرضی یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے جان دے, اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اس کے لیے جان دیتا ہوں. تو اگر آج ہم بھی خداوند یسوع مسیح کی اس رویے کو, اس محبت کو, اس قربانی کو دیکھ کر ہم بھی اگر اپنی صلیب اٹھائیں گے, خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو دیکھ کر, اگر ہمیں زندگی میں کوئی بھی تکلیف آتی ہے, جو کوئی بھی مشکل آتی ہے, اگر ہمارے لیے ہمیں جان بھی دینی پڑ رہی ہے, اگر ہمیں کوئی ہمیں غصہ کر رہا ہے, کوئی ہم سے بدسلوکی کر رہا ہے, اگر ہمیں ان بدسلوکیوں کو برداشت کرتے ہمیں خون بھی بہانا پڑ رہا ہے, زخم بھی اٹھانے پڑ رہے ہیں, دلی ہوں یا روحانی ہوں یا جسمانی ہوں, تو آپ ان دکھوں کو یسوع مسیح کی صلیب پر نظر کر کے اٹھایا کرو کہ دیکھو خداوند یسوع مسیح نے جتنے دکھ اٹھائے, اگر آج مجھے عمل کر کے, بائبل مقدس پر عمل کر کے, یا نیکی کو اور راست بازی کو اپنے اندر اور اپنی پاکیزگی کو قائم رکھنے کے
کے لیے مجھے یہ دکھ اٹھانے پڑتے ہیں تو بھی خداوند یسوع مسیح کی صلیب سے زیادہ دکھ نہیں ہے، اور میں خداوند جیسے خدا باپ کی مرضی کو خداوند یسوع مسیح نے پورا کیا تو میں بھی خدا کی اس محبت کو اور قربانی کو دیکھ کر، خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو اور قربانی کو دیکھ کر میں بھی صلیب اٹھا کر اس میں شامل ہو کے خداوند یسوع مسیح کو جلال دوں کہ جو یسوع مسیح میرے لیے چاہتے ہیں کہ میں بچ جاؤں تو میں صرف اپنے بچنے کے لیے میں خداوند یسوع مسیح کی اس محبت میں شامل ہوں، اور خداوند کے اس دکھوں میں ہم اسی طرح شامل ہو سکتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو روزانہ محسوس کریں، روزانہ غور کریں، اور روزمرہ کی زندگی میں جہاں کہیں بھی ہمیں دکھ اٹھانا پڑ رہا ہے، صلیب اٹھانی پڑ رہی ہے، تو ہم یسوع مسیح کی صلیب پر غور کر کے ہم اس میں سے بآسانی نکل سکتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے روح القدس کی طاقت اور یسوع مسیح کے ساتھ اور خدا باپ کی محبت کے وسیلہ سے۔ اور ہم سب خداوند سے دعا کریں کہ خدا باپ ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم خود اس خدا کی اور یسوع مسیح کی قربانی کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو میں جتنے بھی گناہ ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، اور اس میں سے نکل کر نجات جو خدا باپ نے ہمارے لیے ایک وسیلہ بنایا ہے یسوع مسیح، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہالےلویا۔